یوٹیوب چینل کی کمائی حلال ہونے کی شرائط۔ مفتی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یوٹیوب کی آمدن حلال ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، جب ان شرائط کو پورا کیا جائے تو آمدن حلال ہوگی۔ برائے مہربانی وہ شرائط بیان فرما دیں، کیونکہ میں بھی ایک یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتا ہوں۔ احسن نواب شاہ۔ احسن بھائی، بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی پہ جو ایڈورٹائز چلائے جاتے ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ صرف ان ایڈورٹائز کی پرمیشن دیں جو جائز چیز کے ہوں، جیسے شراب کے ایڈورٹائز کو آپ ممنوع کر دیں، یہ آپشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی بالکل خالص جو حرام چیزیں، البتہ اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں، ایڈورٹائز تو حلال چیز کا ہوتا ہے، لیکن اس کو پیش جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ لڑکیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے آپ نے رینٹ پہ گھر دے دیا، تو گھر تو آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے، لیکن بعض دفعہ جو اس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ گانے بجانے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور الٹے سیدھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے کرایہ حرام نہیں ہو جاتا، کیونکہ آپ نے تو ان کو رہنے کے لیے دیا ہے۔ یہ الٹی سیدھی حرکتیں وہاں بیٹھ کے وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ روکنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو یوٹیوب پہ آپ جو ایڈورٹائز کی پرمیشن دیتے ہیں گوگل کو، وہ پرمیشن حلال چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، تو اب اس کو کس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر تو یہی کہ اس سے مکمل اجتناب کیا جائے، لیکن اگر آپ کرتے بھی ہیں تو پھر ایک احتیاط لازمی کریں کہ اپنی آمدن کا کچھ فیصد حصہ صدقہ کریں، تاکہ اس میں اگر کچھ حرام شامل ہو گیا ہے تو وہ حرام سے پاک ہو جائے۔ اور اس لیے ہم نے لم سم جو تھوڑی بہت تحقیق کی ہے، کم از کم 10% صدقہ کرنا چاہیے اس میں، کہ جو بھی اس کی ارننگ ہوگی اس میں سے 10% آپ صدقہ کر لیں، تاکہ اس میں کوئی ناجائز چیز جو شامل ہو گئی ہے اس کی ارننگ جو آپ نے کی ہے وہ آپ اس سے جو ہے آپ کا مال پاک ہو جائے۔ کیا فوت شدہ اولیاء اللہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ شیخ حمزہ، گجرات، انڈیا سے۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ جو اولیاء اللہ گزر چکے ہیں، جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ اس کی والدہ کو نظر آتے ہیں، اور جس طرح جنات انسان کے اندر آ جاتے ہیں، وہ ولی اللہ بھی اس کی امی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بات ممکن ہے؟ بالکل ناممکن ہے بھائی، جو دنیا سے چلے گئے وہ چلے گئے، انسانی شکل میں وہ نہیں آ سکتے۔ البتہ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے، وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بہت نیک تھے، کہ وہ کہتے تھے ہمیں جاگتی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، ہمیں جاگتی حالت میں فلاں کی زیارت ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، کسی بزرگ کو چند مسٹیک اور غلطیوں کی وجہ سے برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ان بزرگ کو ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ جاگتی حالت میں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ دماغی تخیل ہے، کیونکہ عملی طور پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ جاگتی حالت میں آپ کے پاس اٹھ کے آ جائیں، یا کوئی ولی اللہ بھی آ جائیں، امی میں ظاہر ہو جائیں، یہ غلط ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ اکثر و بیشتر انسان کے اپنے دماغ کا تخیل ہوتا ہے، جس کو بعض دفعہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ شوہر گم ہو جائے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ تبشیر احمد پرتاپ گڑھ سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کا نکاح ہو جائے اور شوہر گم ہو جائے اور ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے، یہاں تک کہ 1-2 سال اسی میں گزر جائیں، تو کیا عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ نیز اگر نکاح کے بعد پہلا شوہر وہ دوبارہ آ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں قرآن و سنت تو خاموش ہے، اس لیے فقہاء نے اجتہادات کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد یہ ہے کہ ساری زندگی انتظار کرے گی، نہیں کہیں بھی شادی کر سکتی، جیسے کہ الفاظ ہیں 90 سال 99 سال، تو وہ 99 سال انتظار کرے گی یا 90 سال، یہ تعبیر ہے، مراد یہی ہے کہ وہ 90 سال تک انسان مر چکا ہوتا ہے، تو یعنی وہ نہیں کر سکتی۔ امام شافعی کے نزدیک بھی نہیں کر سکتی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی نہیں کر سکتی، امام مالک کے ہاں یہ گنجائش ملتی ہے کہ وہ 4 سال تک انتظار کرے گی، اس کے بعد عدالت میں کیس کرے گی، عدالت اس کے شوہر کو تلاش کروائے گی، نہیں ملے گا تو عدالت نکاح ختم کر دے گی۔ تو جو حنفی علماء ہیں وہ اس مسئلے میں امام مالک ہی کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں امام حنیفہ کے قول پہ چلنا امت کے لیے ناممکن ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ حادثات میں بہت سے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن و سنت میں ہمیں واضح طور پر اس کے بارے میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے، تو اجتہاد ہی ہے۔ تو اس معاملے میں اس لیے تمام حنفی علماء نے امام مالک ہی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی عورت 4 سال انتظار کر کے عدالت میں کیس کر کے نکاح ختم کرائے، کہیں اور نکاح کر لے۔ البتہ پرانا شوہر واپس آ جائے تو پھر علماء کا قول یہی ہے کہ پھر پرانے والے کو دے دی جائے گی، اور یہ نکاح خود بخود کالعدم قرار پائے گا۔ البتہ اس دوسرے شوہر سے جو اولاد ہوگی وہ بالکل حلال اولاد ہوگی، اور وہ دوسرے شوہر ہی کی ہوگی، اور پھر عورت پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ کیا ناخن اور بال کاٹنا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے؟ محمد صاحب برما سے پوچھتے ہیں۔ داڑھی کاٹنے کے حرام ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے۔ تو جو ناخن مونچھ وغیرہ کاٹتے ہیں، اس میں بھی تو یہ وجہ پائی جاتی ہے، حالانکہ اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ بھائی دیکھیں، اس بارے میں 3 رائے ہیں انسانوں کی۔
بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ جہاں بھی بال ہیں سارے کاٹ دو. آپ نے بعض ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو بھویں تک کاٹ لیتے ہیں اپنی, اور ٹنڈے رہتے ہیں, گنجے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بال جو ہے نا یہ تو بعد میں, جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بال نہیں ہوتے, تو بعد میں پیدا ہوئے تو یہ سارے کاٹ دو. ایک رائے یہ ہے کہ جہاں کے بھی بال ہیں کہیں کے بھی نہ کاٹو. جیسے جو سکھ حضرات ہیں, سکھ مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, وہ بال سرے سے کاٹتے ہی نہیں ہیں. وہ داڑھی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, مونچھیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں, سر کے بال بھی بہت سو کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, بغلوں کے بال بھی بہت سو کے بڑھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فطرت ہے, اس کو کاٹ نہیں سکتے آپ, کیونکہ قدرت نے اسی طرح کی ہے. تو یاد رکھیں, انسان جب وہی جو ہے نا, یعنی خدائی تعلیمات کے بغیر اپنی عقل سے جب فیصلے کرتا ہے نا, تو وہ افراط و تفرید کا, غلو کا شکار ہوتا ہے. تو اللہ سے پوچھے بغیر جب آپ فیصلہ کریں گے کہ فطرت کیا ہے, تو اس میں یا تو ادھر چلے جائیں گے یا ادھر چلے جائیں گے, اعتدال کی راہ سے ہٹ جائیں گے. تو یہ انبیاء بتاتے ہیں کہ فطرت کیا ہے. ہم خود سے ہر چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فطرت کیا ہے. تو انبیاء نے ہمیں بتایا, جیسے کہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, اور پیغمبر کی جو فطرت ہوتی ہے وہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. ان 10 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق العانہ, زیر ناف بال کو بلیڈ سے صاف کرنا, اور نتف الابط, اور بغلوں کے بال کو نوچنا یعنی کاٹنا, اور فرمایا کہ قص الشوارب, مونچھوں کو تراشنا اور مونچھوں کو کاٹنا, اور ایک روایت میں آتا ہے احفاء الشوارب, مونچھوں کو بالکل کاٹ کے چھوٹا کر دینا, اور اعفاء اللحیٰ, داڑھی کو بڑھانا. اور یہ تمام چیزیں, تو اس سے ہمیں یعنی پتہ چلتا ہے کہ جو, اور اس میں اسی طرح ناخن کاٹنے کا بھی ذکر ہے. تو خود سے انسان کے لیے فیصلہ کرنا کہ کیا نیچر ہے کیا نیچر نہیں ہے, یہ بسا اوقات انسان اس میں غلطی کرتا ہے. یہ وحی کی تعلیمات کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے, کہ نہ سب جگہوں کے بال بڑھانے اور نہ سب جگہوں کے کاٹنے ہیں. سر کے بال میں آپشن دیا کہ آپ رکھیں یا کاٹیں, آپ کی مرضی ہے. البتہ رکھنے ہیں تو پورے بال رکھیں, کاٹنے ہیں تو پورے کاٹیں. یہ حدیث میں آتا ہے. آدھے سر کے چھوڑ دینا, آدھے کاٹ لینا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. جیسے بعض قوموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سر پہ کٹورا رکھ کے جو ہے نا وہ بلیڈ چلا دیتے ہیں چاروں طرف. یہ سر کے اوپر سڑکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, روڈ ہوتے ہیں باقاعدہ, یہاں سے آپ ٹن ماریں, وہ جوئیں جو ہے نا ایسے چل رہی ہوتی ہیں, یہاں سے ٹن مار کے لیفٹ پہ پورے راستے بنے ہوتے ہیں سر کے اوپر ان کے. زیبرا کراسنگ ہوتی ہے سر کے اوپر, وہ جائز نہیں ہے. سر کے بال پورے رکھیں یا پورے کاٹتے ہیں, اور بال رکھنے ہیں تو برابر رکھیں چاروں طرف سے. تو سر کے بالوں میں آپشن دیا گیا کہ پورے کاٹ لیں یا پورے رکھ لیں, آپ کی مرضی ہے. اور داڑھی کے بالوں میں حکم دیا گیا کہ بڑھانا ہے. مونچھوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ کاٹنا ہے. پھر کتنا کاٹنا ہے اس میں آپ کو اختیار ہے, کہ کم از کم ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ ضرور کھلنا چاہیے, اور پھر آپ چاہیں تو پوری کاٹ لیں تو زیادہ اچھا ہے. جیسے احفاء حدیث میں آتا ہے, احفاء کا مطلب مبالغہ کرنا کاٹنے میں. اور اگر قص کرتے ہیں, حدیث میں قص کا لفظ بھی ہے, تراشنا, یعنی مونچھیں رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ. اور داڑھی کے بارے میں آپ کو بڑھانی پڑے گی, اور بغلوں کے بال آپ کو کاٹنے پڑیں گے. تو یہ فیصلہ کہ کہاں کے بال رکھنے ہیں کہاں کے نہیں رکھنے, یہ ہمیں قرآن و سنت نے بتا دیے ہیں. اور جو چیز اللہ اس کے رسول بتائیں وہی فطرت ہے. تو انسان بہت سی چیزوں میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا. جن قوموں نے خود سے فیصلہ کیا وہ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں, جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان کے حالات. تو اس لیے انبیاء کو اسی وجہ سے فالو کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے رہنمائی لے کے انسانوں کو بتاتے ہیں.